میں بھائی تو لیگل نہیں ہوں، ان لیگل رہ رہا ہوں، میں نے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں بڑی جگہ پہ، لیکن ریجیکٹ ہوئے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ تو ایک ایک منٹ، ایک ایک پل میرے لیے موت نظر آ رہا ہے مجھے اپنی۔ غریب بندہ ہوا میں تے پتہ نہیں کس طرح تے پردیش ہے اپنے بچوں کا روزگار کمان واسطے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک، اور گجرات میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس کے بارے میں نے آپ کو تمام تر تفصیل سے آگاہ کیا۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہی گھر میں اور گھر کے ایک کمرے میں 5 معصوم بچے دم گھٹنے سے زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ وہ تمام تر واقعہ، وہ تمام تر جائے وقوع اور وہاں جہاں پر ان بچوں کی تدفین کی گئی، وہ تمام تر مناظر میں نے آپ کو بتائے، اور ان سے ہی ریلیونٹ ان کے کچھ عزیز و اقارب کے بھی موقف آپ کے سامنے رکھے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے میں نے رکھی تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس پر غلط قسم کی رپورٹنگ کرنا شروع کر دی اور اس میں طرح طرح کے سوالات بھی کھڑے کر دیے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے وہاں پر موجود ڈی ایس پی صاحب، جو کہ اسی تھانے کی حدود جن کے انڈر آتی ہے، جو کہ وہ سربراہ ہے اپنے علاقے کے، انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ان بچوں کی موت کس طرح سے ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد پولیس نے تمام تر جائے وقوع سے جو بھی شواہد اکٹھے کرنا بنتے تھے، جو ان کی ذمہ داری تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ 5 معصوم بچے جو کہ ایک گھر میں اپنے کمرے کے اندر ہی جو ہے وہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ تب ان کی والدہ کو پتہ چلا جب وہ اپنی بہن کے ساتھ اس کی دوائی لینے کے لیے قریبی کسی جو میڈیکل لیب ہے یا میڈیکل سٹور ہے وہاں پر گئی تھی، جو کہ پولیس کے مطابق وہ اس جائے وقوع سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، جو کہ آنے جانے میں تھوڑا سا ٹائم لگا۔ اور اسی دوران جو کوئلے تھے جن کو اس بول میں رکھ کر کمرے کو گرم کرنے کے لیے، ان بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے ان کی والدہ نے ان کے کمرے میں رکھ کر گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کافی دیر سے جو ہے وہ کوئلے وہاں پر جل رہے ہوں، اور آہستہ آہستہ جو اس کا دھواں ہے، جو کہ ایسا زہریلا اور ایسا سلو پوائزن قسم کا یہ دھواں ہوتا ہے جس سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پولیس نے اس پر مکمل تحقیقات، جو تب تک کی واقعہ ہونے سے ان بچوں کی تدفین تک کی جتنی انٹیروگیشن تھی، اس پر ہم نے بڑا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا۔ ڈی ایس پی صاحب عامر سعید صاحب نے بہت اچھے سے آپ کو اس پر موقف بھی دیا۔ لیکن بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان بچوں کے مرنے کی کچھ خبریں اس طرح کی گردش کر رہے تھے، جس سے ان کی جو متاثرہ فیملی ہے ان کا بڑا دل دکھا ہے۔ اور چونکہ بچوں کے جو والد ہیں، شفیق جن کا نام ہے، وہ اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، ان کے بہتر روزگار کے سلسلے میں وہ پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر دور جو ہے وہ ملیشیا کے کسی شہر میں اپنے بچوں کے روزگار کے سلسلے میں دھر بدر اپنی زندگی بھٹک رہے تھے۔ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے محنت مزدوری کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنا یہ واقعہ سنا، اپنی اجڑتی ہوئی دنیا کے بارے میں جب اسے خبر پتہ چلی، تو اس پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ والدہ کی جو بھی حالات تھے وہ بھی آپ نے دیکھے کہ والدہ کس طرح پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کی میتوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ناظرین، ہم بات بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، ہم کسی کی تکلیف کو محسوس ضرور کرتے ہیں لیکن اس کے درد کا کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی وجہ سے مجھے آج آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور آپ کو یہ بتاؤں گا، جو ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی جو گھر میں بیٹھ کر جو میری خبریں، ادھر ادھر کی خبریں سن کر اپنی طرف سے عجیب و غریب قسم کے تجزیے دیتے ہیں، آپ کے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ان تجزیوں سے، آپ کی ان جھوٹی خبروں سے ان متاثرہ فیملی پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ میرے ساتھ ان بچوں کے باپ شفیق صاحب نے ملیشیا سے رابطہ کیا ہے، اور ان کی وہ لرزتی ہوئی آواز، وہ یقین کریں کہ کس طرح سے خود کو سنبھال رہے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کے بارے میں کیا بیان کروں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کو میں اپنے پلیٹ فارم پر لے کر آؤں، لیکن انہوں نے مجھے کچھ وائس نوٹ سینڈ کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نظر کروں، اور جو لوگ اس پر گمراہ قسم کی خبریں دے رہے ہیں اپنے چند ویوز کے لیے، خدارا آپ کے بھی بچے ہوں گے، خدارا کسی کے بچوں کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی بات کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لی۔ میں ایسے واقعات کو کور کرنے کے لیے اسی لیے سینکڑوں کلومیٹر دور کا سفر طے کرتا ہوں، تاکہ میں آپ کو
جو حقیقت پر مبنی خبر ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں، نہ کہ میں اپنی طرف سے خود کا تجزیہ پیش کر کے آپ کو گمراہ کروں اور پھر جن پر یہ قیامت ٹوٹتی ہے وہ مجھے اپنے دل میں جو ہے وہ ہزاروں گالیاں دیں، لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہوں گا۔ شفیق صاحب کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ملیشیا میں کس حال میں ہے اور کس قدر وہ مجبور ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اسے ڈر ہے کہ کہیں میری یہاں پر موت نہ ہو جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی اس وقت آئی سی یو میں ہے اور آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، اور اس وقت مجھے اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے میں یہاں پر مجبور ہوں، میں بے بس ہوں۔ اگر میری اس ویڈیو کو ہمارے جو بھی اس طرح کے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی مدد کرنے والے کچھ ادارے ہیں تو ان سے میں ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس باپ کی تکلیف کا اندازہ لگائیں اور اس باپ کو پاکستان لانے کے لیے اس کی مدد کریں۔ وہ بیزارو مددگار وہاں پر کبھی کسی دفتر کے چکر لگا رہا ہے، کبھی کسی دفتر کے چکر لگا رہا ہے، اوپر سے ہمارے سوشل میڈیا والے اس طرح کی خبریں، اس طرح کی الزام تراشی لگا رہے ہیں کہ وہ بندہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بندہ خود کو کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو میں ناظرین آپ کو ان کی وائس ریکارڈنگ جو انہوں نے مجھے سینڈ کی ہے میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ باپ جس کے 5 بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ سنیے گا ذرا۔ جی الحمدللہ، شکر دعا کرتی ہے بھائی۔ دراصل نا یار میں لیگل نہیں ہوں یہاں پہ، میں ان لیگل رہ رہا ہوں۔ اگر لیگل میں ہوتا، جس طرح میرے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ بنا تو میں نے اسی دن آ جانا تھا فلائٹ میں ٹکٹ کروا کے۔ میں بھائی تو لیگل نہیں ہوں، ان لیگل رہ رہا ہوں۔ میں نے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں بڑی جگہ پہ، لیکن ریجیکٹ ہوئے جا رہے ہیں۔ اب ایک جگہ پہ جمع کروائے ہیں، انہوں نے مجھے 25-26 تاریخ کا بولا ہے، لیکن یہاں پہ تو ایک ایک منٹ، ایک ایک پل میرے لیے موت نظر آ رہا ہے مجھے اپنی۔ میں تو یہی سوچ رہا ہوں یا پروردگار مجھے خیر و عافیت سے پہنچا دے کہ یہاں پہ میری ڈیتھ نہ ہو جائے۔ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں، میڈیا والے بول رہے ہیں پتہ نہیں پیو کو کوئی پتہ نہیں لگا، پیو اس طرح میں پیو نہیں آ رہا، پیو نو کوئی پرواہ نہیں کی، پیو انج پہ بھائی جدے گھر چڑھ جائے وہ کہدا دل نہیں کردا کہ اپنے بچوں کی تدفین اپنے تھانہ کرے، اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنے آپ کو توڑے نہ۔ میں تو بھائی ٹوٹ گیا اندروں۔ یہ تے بس پھر ہن میڈیا دے 100 گلاں میں سننا پیا، 100 سنن چاہندیاں بھی نے، رل کی کہہ سکنے ہیں۔ کہندے نے جتنا منہ اونیاں گلاں نے، کسی دا منہ نہیں پکڑ سکدا بندہ، لیکن اسی اپنی تزیہ چ گزرنے پے تے ایتھے ہور گلاں ایشو چلدے پے۔ میں مجبور ہو گیا واں، میرے دوستاں نے تے ہیلپ کیتی، میں تے غریب بندہ وا، میں تے پتہ نہیں کس طرح تے پردیش ہے اپنے بچیاں دا روزگار کمان واسطے، مینوں نہیں سی پتہ ہے کہ آنا میرے واسطے اتنا بڑا مسئلہ بن جانا۔ لیکن اللہ دی ذات پاک تے ایمان ہے، اللہ تے بھروسہ رکھنے ہیں، جدی مان سی وہ لے گیا وے، باقی انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ بڑی اللہ دے کار امید مایوس نہیں اسی ہو رہے اللہ دے کار، لیکن سمجھانے اپنے دل نو بہت پیا، لیکن کی کر سکتے ہیں بھائی۔ ناظرین یہ شفیق صاحب کی آپ نے ساری گفتگو سنی ہے اور ان کا یہ پیغام میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں آپ تک پہنچاؤں، اور میں کوشش کروں گا کہ شفیق صاحب کو میں آپ کے سامنے لے کر آؤں اور ان کی زبانی جو بھی اس واقعے سے ریلیٹڈ وہ کہنا چاہتے ہیں، ان پر جو قیامت گزر رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اس نے خود ہی بتایا کہ میں یہاں پر انلیگل ہوں، میں غیر قانونی طریقے سے یہاں پر کام کر رہا ہوں۔ سوچیں اگر اس غریب شخص کے پاس پیسے ہوتے، اتنے پیسے ہوتے کہ وہ لیگلی اپنے آپ کو وہاں پر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے خود کو لیگل طریقے سے کر لیتا، تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو وہ اپنے بچوں کو یہاں پر چھوڑ کر کیوں پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر انہیں چھوڑ کر جاتا؟ صرف کوئی والدین ایسا نہیں ہوتا جو اپنے بچوں کو اس طرح بھوکا مرتے ہوئے دیکھے، سسکتے ہوئے دیکھے، ان کے تن پر کپڑے نہ ہوں، اچھے کپڑے نہ ہوں۔ وہ کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں چاہتا کہ ان کے بچوں کی زندگی اس طرح سے گزرے۔ لیکن خدا میں آپ سے دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس واقعے کو رپورٹ کر رہے ہیں، خدا را آپ کے بھی بچے ہوں گے، کوئی ایسا لفظ نکالنے سے پہلے اپنی زبان سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ کسی کے آپ کے لفظوں سے کسی کے دل پر جو ٹھیس پہنچتی ہے، پر پہلے اتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ کیسا باپ ہے جو آ نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے
کچھ دفاتر میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے ایکسیپٹ کریں گے اور مجھے لیگل طریقے سے پاکستان جانے کے لیے وہ مجھے اجازت دیں گے۔ اگر غیر قانونی کوئی بھی شخص کسی طریقے سے پاکستان آنے کی کوشش کرے گا تو اس کو وہاں کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اس کو گرفتار کر لیں گی، پھر اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو جیل بھجوا دیں گی، نہ جانے کتنے مہینے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہے گا، اور اس تکلیف کو اپنے اندر لے کر مجھے تو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی جان چلی جائے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری یہاں پر موت نہ ہو جائے اور میں اس قدر مجبور ہوں۔ تو خدا را اگر میری اس ویڈیو کو کوئی سن رہا ہے، کوئی ہمارا ایسا کوئی افسر سن رہا ہے، کوئی ایسا ادارہ سن رہا ہے، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس بھائی کی مدد کی جائے جتنی جلدی ہو سکے، اور جو اوورسیز پاکستانی جو اس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور دل کھول کر مدد کرتے ہیں، میں ان اپنے پاکستانیوں سے گزارش کروں گا، میں ملیشیا میں موجود ہماری جو امبیسی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس بھائی پر جو قیامت ٹوٹی ہے پلیز اس کی مدد کریں، اور اس کی وائف کو اس کی بہت ضرورت ہے، جو اس وقت آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ خدا را آپ سے گزارش ہے کہ اس بد نصیب باپ کو جو ہے وہ اس کی مدد کرے، تاکہ وہ کم از کم آ کر اپنی بیوی کا سہارا بنے، اس کے دکھ میں شامل ہو سکے، بلکہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے اس تکلیف کو جو ہے وہ بانٹ سکے، ایک دوسرے کا دکھ شیئر کر سکے۔ ان بچوں کی قبروں پر وہ جا کر اپنی آنکھوں سے جو پھول اس مٹی تلے دفن کیے گئے ہیں، کم از کم وہ ان کی قبروں کی، اپنے لختے جگروں کی قبروں کو آ کر اس کی مٹی کو چوم سکے۔ خدا را آپ سے گزارش ہے کہ اس کی ضرور مدد کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ شفیق صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آؤں اور ان سے آپ کی بات کرواؤں۔ ان کی تکلیف کا اندازہ شاید آپ کو تب بھی نہ ہو جب وہ آ کر زارو قطار رو رہا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد جو لوگ بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں وہ ضرور اس پر کچھ سبق سیکھیں گے۔ تو اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔